بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، وقار ارشد آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر کیا ہے، کن ٹاپکس پر مشتمل ہے، آئیے ڈسکس کرتے ہیں اور موو کرتے ہیں اس کے لیے وائٹ بورڈ کی طرف۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری۔ پریویس لیکچر میں ہم بائنومیل نومنکلیچر کو ڈسکس کر رہے تھے۔ بائنومیل نومنکلیچر کیا ہے؟ جانداروں کو سائنسی نام دینے کا طریقہ کار ہے۔ سویڈن کے ایک سائنٹسٹ نے، جس کا نام کیرولس لینیس تھا، یہ طریقہ متعارف کروایا۔ اس سائنٹسٹ کی جو لائف ہے 1707 سے 1778 تک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا یہ اہم کارنامہ تھا، اس نے یہ طریقہ متعارف کروایا، اور اس طریقہ کار کے مطابق جانداروں کو جو سائنسی نام دیا جاتا ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے حصے کو جینرک نیم کہتے ہیں، دوسرے حصے کو اسپیشی نیم کہا جاتا ہے۔ جینرک نیم کا پہلا ورڈ کیپٹل ہوتا ہے، جبکہ اسپیشی نیم کو کیپٹلائز نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر ہم بات کریں اس کے اصول و ضوابط کی، تو بائنومیل نومنکلیچر کے 3 اصول و ضوابط ہیں۔ نمبر 1، جب بھی سائنٹیفک نیم لکھا جاتا ہے وہ کمپیوٹر سے لکھنا ہو تو اٹیلکس میں لکھا جاتا ہے، بولڈ کر کے لکھا جاتا ہے۔ ہاتھ سے لکھنا ہو انڈر لائن کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ جینرک نیم کا ہوتا ہے، دوسرا حصہ اسپیشی نیم کا ہوتا ہے۔ جینرک نیم کا پہلا ورڈ کیپٹل لیٹر ہوتا ہے، اسپیشی نیم کبھی بھی کیپٹلائز نہیں کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر آپ ایک جاندار کا نام بار بار استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو ایبریویٹڈ فارم میں استعمال کر سکتے ہیں، شارٹ فارم میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے کہ جینرک نیم کی جگہ پہ صرف اس کا کیپٹل لیٹر ڈاٹ اسپیشی نیم کمپلیٹ لکھا جا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دراصل ہماری سوسائٹی میں، دنیا کے اندر، انسانوں کے معاشرے میں بعض اوقات ایک جاندار کے بہت سے نام لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیاز کو انین کہا جاتا ہے، گنڈا بھی کہا جاتا ہے، بصل اور وصل بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات بہت سے جانداروں کو ایک ہی نام دیا جاتا ہے، جیسا کہ بلیک برڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کرو اور راون کے لیے۔ اسی طرح سے بعض اوقات جانداروں کے کامن نیم استعمال ہوتے ہیں جن کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کرائے فش ہے، سٹار فش ہے، جیلی فش ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہیومن امپیکٹ ہے، بایو ڈائیورسٹی کی کنزرویشن کے حوالے سے۔ امپیکٹ آف ہیومن بینگ۔ انسانی سرگرمیوں کے اثرات کی بات کی جائے تو انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی متاثر ہو رہی ہے، بایو ڈائیورسٹی ضائع ہو رہی ہے، بایو ڈائیورسٹی پہ برے اثرات رونما ہو رہے ہیں۔ دراصل گزشتہ کچھ عرصے سے اگر ہم مطالعہ کریں تاریخ کا، تو انسانی سرگرمیاں بایو ڈائیورسٹی کو متاثر کر رہی ہیں۔ انسانوں میں جوں جوں جدت آ رہی ہے، جنگلات کا کٹاؤ بڑھتا جا رہا ہے، آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ماحولیات کی تباہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، موسموں کی شدت میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اس وجہ سے جو جنگلی حیات ہے، جو آبی حیات ہے، متاثر ہو رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں ٹائپ آف سپیشیز کی، انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جانداروں کی بہت سی نسلیں ایسی ہیں معدوم ہو چکی ہیں، انہیں ہم ایکسٹنٹ سپیشی کہتے ہیں، اور کچھ نسلیں ایسی ہیں جو خطرات کا شکار ہیں، انہیں ہم انڈینجرڈ سپیشی کہتے ہیں۔ ایکسٹنٹ سپیشیز کی بات کی جائے، ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے اور پوچھی جاتی ہے۔ بتائیے what is extinct species، یا اس طرح سے سوال آتا ہے define extinct species، آپ بتا سکتے ہیں a species is called extinct species if there is no doubt that the last member of that species has died in that ecosystem، کہ وہ species extinct species کہلاتی ہے کہ جس کا آخری ممبر بھی بلا شک و شبہ ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے، ایکو سسٹم میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں انڈینجرڈ سپیشی کی، جانداروں کی وہ قسم انڈینجرڈ سپیشی کہلاتی ہے جس کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ مستقبل قریب میں وہ معدوم ہو جائے گی، ایکسٹنٹ سپیشی میں تبدیل ہو جائے گی۔
A species is called endangered species when there is a risk of about its extinction in near future. آپ اس کی ڈیفینیشن یوں کر سکتے ہیں کہ ایک اسپیشی جس کے بارے میں یہ خدشہ ہے کہ مستقبل قریب میں وہ ایکسٹنٹ ہو سکتی ہے اسے انڈینجرڈ اسپیشی کہا جاتا ہے، خطرات کا شکار اسپیشیز کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کا لاس ہو رہا ہے، جانداروں کی قسمیں متاثر ہو رہی ہیں، حیاتیاتی تنوع پر اثر پڑ رہا ہے؟ آئیے تفصیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے فیکٹرز کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، اوور پاپولیشن۔ انسانی آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم مطالعہ کریں تاریخ کا تو گزشتہ ادوار کے مقابلے میں معلومات کے ذرائع بڑھنے کے نتیجے میں، ایجادات کے اضافے کی صورت میں، زندگی کی آسائشوں کے بڑھنے کی صورت میں، بیماریوں کے علاج دریافت ہونے کی وجہ سے انسانوں کی شرح اموات گھٹتی چلی جا رہی ہے اور شرح پیدائش بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کو ہم اوور پاپولیشن کہتے ہیں۔ جب کسی جگہ پر بسنے والی پاپولیشن کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس انوائرمنٹ کی کیرنگ کیپیسٹی سے ایکسیڈ کر جائے، وہاں موجود قدرتی وسائل اس کی بقا کے لیے ناکافی ہو جائیں، اس کو اوور پاپولیشن کہتے ہیں، آبادی میں اضافہ کہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آبادی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جنگلات کاٹے جاتے ہیں، درختوں کی بے دریغ کٹائی کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں سوئل ایروژن ہوتی ہے، مٹی کی زرخیز تہ پانی کے ساتھ دریاؤں ندی نالوں کا رخ کرتی ہے، بنجر زمین پیچھے چھوڑ جاتی ہے، فصلوں کا نقصان ہوتا ہے، موسمیاتی تبدیلی آتی ہے، موسموں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، سردی اور گرمی شدید ترین ہو جاتی ہے، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، اوزون ڈپلیشن ہوتی ہے، آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریاں اور صحت کے مسائل جنم لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو وائلڈ لائف ہے، جو ایکویٹک لائف ہے، جو جنگلی حیات اور آبی حیات ہے، اس کی زندگی خطرات کا شکار ہو جاتی ہے۔ ڈیفورسٹیشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیفورسٹیشن کا مطلب جنگلات کا کٹاؤ ہے۔ جب جنگلات کاٹے جاتے ہیں، درختوں کو اپنی جگہ سے ختم کیا جاتا ہے، درختوں کی جڑیں زمین کو پکڑ کر رکھتی ہیں، اور اگر وہ موجود نہ ہو، سوئل ایروژن یعنی مٹی کے کٹاؤ کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، زمینی کٹاؤ کے خدشات میں اضافہ ہو جاتا ہے، زرخیز مٹی کی تہ بارش کے پانی کے ساتھ بہتی ہوئی دریاؤں ندی نالوں کا رخ کرتی ہے، اور سیلاب کی سی کیفیت پیدا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، آلودگی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ درخت قدرت کے پھیپھڑے ہیں، آلودگی کو جذب کرتے ہیں، آکسیجن کو خارج کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرتے ہیں، ہواؤں کو روکتے ہیں، بارشوں کا سبب بنتے ہیں۔ جب یہ درخت اپنی جگہ پر نہیں ہوں گے، آلودگی میں اضافہ ہوگا، دھوئیں کی آلودگی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو بڑھا دے گی، نتیجے کے طور پر آکسیجن کی کمی ہو جائے گی۔ جو درخت ہواؤں کو روک کر بارشوں کا باعث بنتے ہیں، بارشوں میں کمی ہو جائے گی۔ جو درخت موسم کو خوشگوار بناتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں گرمی کی حدت میں اضافہ ہو جائے گا، گلوبل وارمنگ ہوگی اور اوزون ڈپلیشن ہوگی۔ نتیجے کے طور پہ برف کے پہاڑوں کے پگھلنے کی رفتار بڑھ جائے گی، سیلاب کے امکانات اور خدشات میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہ تباہی اور خرابی کا باعث بنیں گے۔ ماحولیات کی خرابی، جنگلات کی خرابی، جنگلی حیات کی تباہی اور آبی حیات کی تباہی کا باعث بنے گی۔ اوور ہنٹنگ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اوور ہنٹنگ کی بات کی جائے، انسان شکار کرتا ہے، اور شکار کرنے کا مقصد سیر و تفریح بھی ہوتا ہے، شکار کرنے کا مقصد گوشت کا حصول بھی ہوتا ہے۔ دونوں طرح سے جو بھی شکار کیا جاتا ہے، جنگلی حیات کا، وہ ان کی نسلوں کو خطرات کا شکار کر دیتا ہے، ان کی تعداد کو گھٹا دیتا ہے، اور ان کی نسلیں مستقل طور پر خطرے کی زد میں آ جاتی ہیں۔ شکار خواہ وہ کھیل کی غرض سے ہو، یا خرید و فروخت کی غرض سے ہو، یا سیر و تفریح کی غرض سے ہو، یا گوشت کے حصول کے لیے ہو، حکومت کو چاہیے کہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائے اور جنگلی حیات کے تحفظ کو ممکن بنائے، اس سے متعلقہ قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ اسپیشیز ریموول اینڈ اسپیشیز انٹروڈکشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسپیشیز جو کہ کسی بھی جگہ سے ختم کر دی جاتی ہیں، انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ایکو سسٹم کے بیلنس کو ڈسٹرب کرتی ہیں،
وہ ایکو سسٹم کے بیلنس کو ڈسٹرب کرتی ہیں. اسی طرح جو نئی سپیشیز انٹروڈیوس کروائی جاتی ہیں وہ بھی ایکو سسٹم کی اسٹیبلٹی کے لیے خطرات کا باعث ہوتی ہیں. پولوشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آلودگی میں اضافہ خواہ وہ زمین پہ ہو، خواہ وہ پانی میں ہو یا فضا میں ہو، وہاں رہنے والی مخلوقات کو متاثر کرتا ہے، بایو ڈائیورسٹی پر اثر انداز ہوتا ہے، حیاتیاتی تنوع کو خطرے کا شکار کر دیتا ہے. حیاتیاتی تنوع بایو ڈائیورسٹی کو کہا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آلودگی کوئی بھی ہو وہ جانداروں کی نسلوں کے لیے خطرے کا باعث ہوتی ہے. پانی میں رہنے والے جاندار، فضا میں اڑنے والے جاندار، زمین پہ رینگنے والے جاندار اور چلنے پھرنے والے جاندار اس سے یکساں متاثر ہوتے ہیں. کلائمیٹ چینج. ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے سیلابوں کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، زلزلے کثرت سے آتے ہیں. نتیجے کے طور پہ بایو ڈائیورسٹی کو اس کے مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے کنسیکوینسز کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہیبیٹیٹ لاس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سب سے بڑا تھریٹ ہے بایو ڈائیورسٹی کو، اور اس کی وجہ سے بہت سی اسپیشیز ختم ہوتی جا رہی ہیں، خطرات کا شکار ہوتی جا رہی ہیں. جانداروں سے رہنے کی جگہ چھن جانے کی وجہ سے، ان کا مسکن ختم ہو جانے کی وجہ سے ان کے تحفظ کی ضمانت ممکن نہیں ہو پاتی ہے اور ان کی زندگی خطرات کا شکار ہو جاتی ہے. یہاں پر انٹرسٹنگ انفارمیشن آبجیکٹیو ٹائپ پورشن میں سوالات کی صورت میں پوچھی جا سکتی ہے. 10,000 سال پہلے دنیا کی آبادی 5 ملین تھی اور اب یہ 700 ملین کراس کر چکی ہے. آپ کے لیے حیران کن حقائق ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر انسانی آبادی میں تقریباً 2.5 لاکھ انسانوں کا اضافہ ہوتا ہے. 2,60,000 نئے بچے پیدا ہوتے ہیں، نئے جاندار پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم اس کو منٹوں کے حساب سے کیلکولیٹ کریں تو منٹس وائز 180 کی تعداد میں، 180 کی تعداد میں نئے انسان اس دنیا میں آتے ہیں. یہ اوور پاپولیشن کے انڈیکیٹرز ہیں جو کہ بہت زیادہ سینسیٹیو اور الارمنگ سچویشن کی نشاندہی کر رہے ہیں. آئیے کچھ مزید انٹرسٹنگ انفارمیشنز کو ڈسکس کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہیبیٹیٹ لاس کے حوالے سے بایو ڈائیورسٹی کے لیے سب سے میجر تھریٹ ہیبیٹیٹ لاس ہے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز میں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میجر تھریٹ ٹو بایو ڈائیورسٹی از ہیبیٹیٹ لاس، یعنی جانداروں کے مسکن کا چھن جانا یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جانداروں کے تحفظ کے لیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح سی اسٹار ایک ایگزامپل ہے، اسے اسٹار فش بھی کہتے ہیں، اور یہ چھوٹے جانداروں کو کھاتی ہے جنہیں مسلز کہتے ہیں، اور وہ اپنے سے چھوٹے اسمال اینیملز کو، اسمال آرگینزمز کو خوراک بناتے ہیں. اگر کسی ریجن میں سمندر کے اندر سی اسٹار یعنی اسٹار فش ختم ہو جائے تو مسلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے. جب مسلز کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں اسمال آرگینزمز کی لائف خطرے کا شکار ہو جاتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جب کسی ایکو سسٹم میں سے کوئی ایک اسپیشی ڈسٹرب ہوتی ہے تو پورے ایکو سسٹم کی اسٹیبلٹی داؤ پر لگ جاتی ہے، پورا ایکو سسٹم خطرات کا شکار ہو جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیشن وہ یہ ہے کہ یوکلپٹس سفیدے کے درخت کو کہا جاتا ہے، یہ پاکستان میں آسٹریلیا سے امپورٹ کیا گیا. یہ پودا ایسا پودا ہے بہت زیادہ پانی جذب کرتا ہے، پاکستان میں بڑے پیمانے پہ لگایا گیا ہے، اور بڑے پیمانے پہ لگانے کی وجہ سے اس نے زیر زمین پانی کی سطح کو متاثر کیا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تمام انفارمیشن آبجیکٹیو ٹائپ کوسچنز کے لیے امپورٹنٹ ہیں. آپ نے ان کو میمورائز کرنا ہے، اچھی طرح سے ذہن نشیں کرنا ہے. مختلف قسم کے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. یہاں کچھ امپورٹنٹ کوسچنز ہیں. ایکسٹنٹ اسپیشی کی ڈیفینیشن بتائیے، انڈینجرڈ اسپیشی کی ڈیفینیشن بتائیے. پاکستان میں بہت سی اسپیشیز ہیں جو کہ ایکسٹنٹ اور انڈینجرڈ اسپیشیز کی کیٹیگری میں آتی ہیں، آپ کی ٹیکسٹ بک میں مینشن ہے، جیسا کہ ٹائیگر ہے، چیتا ہے، اسی طرح لائن ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر ہے. یہ تمام مثالیں آپ نے یاد کرنی ہیں، ذہن میں رکھنی ہیں. اسی طرح سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ بایو ڈائیورسٹی کے لیے خطرات کا باعث ہیں. ابھی ہم نے ڈسکس کیا، آپ نے ان کو بھی میمورائز کرنا ہے. کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشنز ہم نے ڈسکس کی، آپ نے ان کو بھی میمورائز کرنا ہے. آج کا ٹاپک آبجیکٹیو ٹائپ کوسچنز کے لیے زیادہ اہم ہے.
آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے بعد یاد کرنے کے لیے نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔